للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین واصحابہ الراشدین المہدیین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام، بالخصوص فخر اہل سنت، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاضی محمود صاحب زید مجدہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہانہ درس قرآن حکیم کی اس روح پرور محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور آج کی اس محفل میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنائے۔ انتہائی محبت کے ساتھ اس ادارہ کی انتظامیہ کمیٹی، جامعہ لاثانیہ انوار القرآن کے انتظام کرنے والے دوست احباب، ماہانہ درس قرآن حکیم کی محفل کو گزشتہ کئی سالوں سے استقامت کے ساتھ منعقد کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ خدمت قرآن کا صدقہ انہیں دو جہاں میں سچی عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کثیر اولیاء کرام کے آراس منعقد ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشائے زہرا، دلبند حضرت مرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس مہینے میں صدر نشین بزم اولیاء سید حجویر مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی عرس ہوتا ہے۔ اس مہینے میں قیوم زمانی شہباز لامکانی
واقف اسرار ربانی قندیل نورانی شیخ احمد سرہندی فاروقی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی عرس ہوتا ہے۔ اس مہینے میں شمس العارفین حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی عرس ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی عرس پاک ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں امام اہل سنت تاجدار بریلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سرہ العزیز، آپ کا بھی عرس پاک منعقد ہوتا ہے۔ اور بھی بے شمار ہستیاں ہیں کہ جن کے آراس اس مہینے میں انعقاد ہوتے ہیں۔ میں آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں آج جس ہستی معظم کا ذکر کر رہا ہوں وہ محسن اسلام بھی ہیں، بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں پر آپ کے احسانات بے پایاں ہیں، اور اس ادارے کے پیچھے جن بزرگوں کی روحانی توجہات کریمانہ کام کر رہی ہے، یہ بزرگ بھی اسی دروازے سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ چند گھڑیاں آپ کے سامنے امام ربانی قیوم زمانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر خیر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور حضور نے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اگلا دن آیا، وقت نہیں وہ سارا واقعہ بیان کروں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی دعا کی یہی قبولیت تھی کہ حضور نے دعا مانگی، فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا، دعا کی قبولیت تھی۔ لیکن اہل نظر کہتے ہیں حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی عمر بھی اسلام کا خادم ہوگا، عمر کی اولاد بھی اسلام کی خادم ہوگی، عمر کے سینے میں بھی غیرت دینی ہوگی، عمر کی اولاد کے سینوں میں بھی غیرت دینی ہوگی۔ برے صغیر اور بالخصوص پاکستان کی دو بڑی ہستیاں، ان کی رگوں میں خون فاروق اعظم ہے۔ حضور دیکھ رہے تھے عمر کی اولاد میں پاک پتن میں خواجہ فرید نے آنا ہے، سرہند میں احمد سرہندی نے آنا ہے۔ فاروق اعظم بھی اسلام کے خادم ہیں اور آپ کی اولاد بھی اسلام کی خادم ہے۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ وقت تھوڑا ہے، موضوع بڑا طویل ہے۔ امام ربانی کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات کا وقت ہے اور بندر اور خنزیر ناچ رہے ہیں، شیطانیت عروج پر ہے، ریچھ اور بندر اور خنزیر انسانوں پر حملے کر رہے ہیں، انہیں ہلاک کر رہے ہیں۔ اچانک میرے سینے سے ایک نور نکلا، اس نور کی روشنی پڑنے کی دیر تھی، وہ ریچھ اور بندر اور خنزیر ہلاک ہو گئے۔ آپ کے مرشد نے فرمایا تیرا خواب بتا رہا ہے اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو شان تجدید لے کے دنیا میں آئے گا۔ یہ مجدد کون ہوتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں ایک شخص کو اٹھاتا ہے شان تجدید دے کر، اور مجدد کا کام یہ ہے
کہ زمانے کے گردش لیل و نہار سے جو دین کے چہرے پر گرد پڑتی ہے اسے ہٹا کر سنت رسول کو زندہ کرتا ہے، دین کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے۔ یہ ہے مجدد، 100 سالہ مجدد۔ جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ 100 سالہ مجدد نہیں، 100 سالہ مجدد ہے، مجدد الف ثانی ہے۔ روزہ قیومیہ کی روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد ایک شخص کو اٹھائے گا، بین السلطانین الجابرین، فرمایا وہ 2 جابر بادشاہوں کے حکومت کے دور میں آئے گا، وہ 2 جابر بادشاہوں کے دور حکومت میں آئے گا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور وہ جنت میں اکیلا نہیں جائے گا، اپنے ساتھ ہزاروں کی جماعت لے کے جنت میں جائے گا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد نے اٹھایا، مرشد کریم کی بارگاہ میں لے کر آئے، جو ہی آپ مرشد کی بارگاہ میں داخل ہوئے آپ کے مرشد ادب سے کھڑے ہو گئے۔ عرض کہ حضور پہلے آپ کبھی ادب سے کھڑے نہیں ہوئے، آج کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ فرمایا عبدالاحد میں تیرے ادب میں کھڑا نہیں ہوا بلکہ تیری گود میں جو روحانیت کا تاجدار آ رہا ہے اس کے ادب میں کھڑا ہوا۔ اور روزہ قیومیہ میں ہے حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم قدس سر العزیز نے اپنا جبہ دیا تھا اور کہا سرہند میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ام سرہندی ہوگا، آگے وصیت کرتے جانا یہ جبہ اسے دے دینا۔ وہ شیخ خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا جو قادری سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، آپ نے وہ امام ربانی کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، آپ کا ذکر پہلے ہی ہو رہا تھا۔ امام ربانی کی ولادت ہوئی، مروجہ علوم حاصل کیے، آپ اکبر بادشاہ کے دور میں آئے ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر مغلوں کا بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اکبر کی ابتدائی حالات پڑھیں، اس کا جو آغاز تھا بڑا خوبصورت تھا، چھوٹی عمر میں بادشاہ بنا دیا گیا، یہ مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، یہ تہجد ادا کرتا تھا، 5 وقت کی اذان کہا کرتا تھا، اور مسجد کے امام کو جوتے پہنایا کرتا تھا۔ بادشاہ ہو کر مسجد کا امام نماز پڑھا کے نکلتا ہے، اس کے پیروں میں جوتے رکھتا ہے۔ آغاز بڑا اچھا تھا، اور محفل درس قرآن میں بیٹھنے والوں، وہی بادشاہ جو تہجد گزار ہے، مسجد کے امام کو جوتے پہناتا ہے، وہی بادشاہ مرتد ہو کے مرا ہے، مرتد ہو کے دنیا سے گیا ہے۔ اکبر کے کان میں کس نے یہ بات ڈالی کہ ہر دین کی عمر 1000 سال ہے، اسلام کو آئے 1000 سال مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا اب نئے دین کی ضرورت ہے، نیا دین بنایا جائے۔ اکبر نے نیا دین بنایا جس کا نام تھا دین اکبری۔ یہ تہجد گزار بادشاہ مرتد کیسے ہو گیا؟ اکبر خود جاہل تھا، کتابوں سے مسائل نکال نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دربار میں سبھی کو بلا لیا۔ مسلمان علماء بھی بیٹھتے تھے، مفتی صدر جہان اور اس کے 2 بیٹے تھے ابو الفضل اور فیضی، مسلمان علماء بھی بیٹھتے، ہندو پنڈت محاشے بھی بیٹھتے ہیں، عیسائیوں کے عالم بھی بیٹھتے ہیں، یہودیوں کے بھی بیٹھتے ہیں، سکھوں کے بھی بیٹھتے ہیں۔ وہ سب کی بات سنتا تھا، اور جو اسے درمیانی راہ نظر آتی تھی کہتا تھا یہ بات ٹھیک ہے، اب یہی نافذ العمل کیا جائے گا۔ خود وہ جاہل تھا، اور سنیں جس مسئلے کا اکبر بادشاہ شکار تھا اس مسئلے کا میری قوم بھی شکار ہے۔ جو مسئلہ اکبر بادشاہ کے ساتھ پیش آیا وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ آج ہمارے نوجوان دین کے مسائل کتابوں سے نکال نہیں سکتے، وہ انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس کی بات اچھی لگتی ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کام تو اکبر بادشاہ نے بھی کیا تھا۔ ساؤنڈ والا دوست ہے تو ایکو بند کر دیں، آواز سادہ کر دیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اکبر نے دین اکبری کی بنیاد رکھی۔ لوگوں نے کہا دین اسلام کے ہوتے ہوئے دین اکبری کی کیا ضرورت ہے؟ اکبر نے کہا جو 5 وقت اذان میں پڑھتے ہو اللہ اکبر، یہ مجھے کہہ کے بلا رہے ہو؟
اکبر تو مجھے ہی کہا جاتا ہے۔ پھر اکبر نے کہا مجھ پر، اکبر نے کتنی ہندو اور سکھ عورتوں سے شادی کی کلمہ پڑھائے بغیر، اپنے حرم میں داخل، اپنے نکاح میں داخل کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندو گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور ہندو گائے کا پیشاب تبرک کے طور پہ پیتے ہیں، تبرک کے طور پہ پیتے ہیں۔ ابو الفضل اور فیضی نے کتاب لکھی، کہا اکبر پر الہام ہوتا ہے، وحی اترتی ہے۔ کتاب کا نام تھا جل جلالہ ما اکبر شانہ۔ اب ایک متن میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اکبر نے کہا معاذ اللہ مجھ پر وحی اتری ہے، اور وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا البشر لا تذبح البقر ان تذبح البقر فما کالسکر۔ اکبر کہتے ہیں اللہ مجھے حکم دے رہا ہے یا ایھا البشر، اے انسان، لا تذبح البقر، تو نے گائے کو ذبح نہیں کرنا، ان تذبح البقر، اگر تو نے گائے ذبح کی، فما کالسکر، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اکبر کہتا ہے میاں بیوی کا وجود ملے تو کسی غسل جنابت کی کوئی ضرورت نہیں، ناپاکی کا تصور ہی ختم کر دیا، چونکہ ہندو غسل جنابت نہیں کرتے، غیر مسلم غسل جنابت نہیں کرتے۔ اکبر کہتا ہے میں اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں تو کتے کی زیارت سے کرتا ہوں، یہ اس کے اپنے ملفوظات میں ہے۔ پھر اکبر کہتا ہے کتنی مسجدوں کو گرا کر شہید کروا کر اس نے مندر تعمیر کروائے۔ پھر اکبر نے کہا جو میرے دربار میں آئے وہ زمین بوسی کے نام پر مجھے سجدہ تعظیمی کرے۔ وقت نہیں میں ساری خرافات بیان کروں، میں نے امام ربانی کی تجدید کو بیان کرنے، یہ سارے خرافات ہوتے رہے۔ اکبر دنیا سے گیا، اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ جہانگیر بھی وہی کر رہا تھا جو اس کا باپ کر رہا تھا۔ امام ربانی اٹھے سرہند سے کہ میں دین کی تجدید کروں گا، میں اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا۔ لوگوں نے ڈرایا وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، حکومت ہے، اختیارات ہیں، اور آپ ایک قصبے سے، گاؤں سے اٹھ کر بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام نے فرمایا، امام ربانی نے فرمایا میں خود نہیں اٹھا، مجھے تو اٹھایا جا رہا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھا، مجھے اٹھایا جا رہا ہے۔ ابو الفضل اور فیضی جو دو عالم تھے، علماء سو تھے، انہوں نے جہانگیر کے کان میں کہا سرہند میں تمہارا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، ام سرہندی، وہ آج تک تم سے ملنے کے لیے نہیں آیا، اور وہ تجھے سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرے گا۔ جہانگیر نے پیغام دیا کہ ام سرہندی کو پیش کیا جائے۔ شیخ ام سرہندی امام ربانی آئے، بادشاہ نے چال یہ چلی کہ یہ مجھے سجدہ نہیں کریں گے، اس نے جو دربار میں داخلے کا دروازہ تھا وہ چھوٹا بنوا دیا کہ یہ سر جھکا کر اندر سے گزریں گے، سر تو جھک جائے گا، دروازہ چھوٹا بنوایا۔ امام ربانی جب پہنچے، ان کی فراست دیکھیں، جب دروازے میں داخل ہونے لگے تو پہلے آپ نے اپنا دایاں پیر اندر داخل کیا ہے، پھر سینہ اور پھر سر گزارا ہے، دربار میں داخل ہوئے، شرعی طریقے سے کہا السلام علیکم۔ جہانگیر نے کہا یہاں سلام نہیں کیا جاتا، یہاں زمین بوسی کی جاتی ہے، سجدہ تعظیمی کیا جاتا ہے۔ امام ربانی نے فرمایا میرے نزدیک عبادت اور سجدے کے لائق صرف خدائے وحدہ لا شریک ہے، میں کسی اور کو سجدے کے لائق نہیں سمجھتا۔ ابو الفضل اور فیضی آگے بڑھے، کہا آپ نے بات بالکل درست کی ہے، سجدے کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جان بچانے کے لیے سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک چھپی ہوئی دھمکی تھی کہ اگر آپ نے سجدہ تعظیمی نہ کیا تو سر کاٹ دیا جائے گا۔ کہا جان بچانے کے لیے سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے۔ امام ربانی نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا، فرمایا ابو الفضل اور فیضی تم لوگوں نے مسئلہ بالکل درست بیان کیا ہے کہ جان بچانے کے لیے سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے، پر جس نے جان بچانی ہے وہ سجدے کرتا پھرے۔ میں نے اپنی جان نہیں بچانی، میں نے اپنا ایمان بچانا ہے۔
بادشاہ نے کہا ان سے زبردستی سجدے کرواؤ. جلاد آگے بڑھے. آپ جانتے ہیں درویشوں کے وجود بڑے نازک ہوتے ہیں، کثرت عبادت سے، تزکیہ نفس سے بڑے نازک وجود ہوتے ہیں. جلاد آگے بڑھے. انہوں نے امام ربانی کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور زور لگایا، گردن جھکانے لگے. دیکھیں امام ربانی کا عقیدہ کیا ہے. جو ہی گردن پر زور دے کر گردن جھکانے لگے، امام ربانی نے چہرہ کیا ہے مدینہ منورہ کی طرف اور عرض کہ یا رسول اللہ دیکھے تو صحیح یہ کس کا سر جھکنے لگا ہے، یہ کس کا سر جھکا رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر آج میری پیشانی نے زمین کو چھو لیا، آنے والا مورخ کیا لکھے گا؟ محمد عربی کے غلام بادشاہوں کو سجدے کرتے رہے ہیں، امام الانبیاء کے غلام بادشاہوں کو سجدے کرتے رہے ہیں. اب جلاد زور لگا لگا کے تھک گئے ہیں پر وہ امام ربانی کا سر نہیں جھکا سکے. اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار. اقبال کہتا ہے آج مسلمانوں کے سینوں میں جو دین کی غیرت ہے، جو اسلام کا جذبہ ہے، وہ مجدد الفسانی کی سانسوں کا صدقہ ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے. نفس ایک ہے نفس مطلب وجود، ایک ہے نفس یہ جو سانس ہے. نفس اقبال کہتا ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار. اور اسی بات کو بر صغیر کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت جنہیں تمام مسالک کے لوگ مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد روافظ کی شرح میں لکھا ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، آج مدرسوں میں قال رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، آج خانقاہوں پر اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، تو یہ مجدد الفسانی کی آمد کا صدقہ ہے. آپ فرماتے ہیں برے صغیر کے مسلمانوں کی گردنوں پر احسان ہے امام ربانی کا. اپنے تو رہ گئے، اپنے مودودی نے بھی سلام عقیدت پیش کیا ہے امام ربانی کو. امام ربانی کو قید جب آپ نے سجدہ نہیں کیا، جہانگیر تخت سے نیچے اترا. آپ لوگوں نے کرامات تو سنی ہوں گی، ذرا معیار ولایت بھی سنیں. جہانگیر تخت سے نیچے اترا اور اس نے آ کر معاذ اللہ امام ربانی کے چہرے پہ تھپڑ مارا. میرا عقیدہ ہے اگر امام ربانی دعا مانگتے جہانگیر فوراً وہیں غرق ہو جاتا. یہ جتنی نقشبندی خانقاہیں ہیں، علی پور سیدہ شریف ہے، حضور اللہ ثانی ہیں، امیر ملت ہیں، باولی شریف، جتنے سادات اس وقت بڑے بڑے سادات بھی نقشبندی ہیں، چورا شریف ہیں، یہ سارے ان کے دروازے کے سائل ہیں، نوکر ہیں. اگر امام ربانی دعا مانگتے تو جہانگیر وہیں غرق ہو جاتا. پر سنیں ذرا معیار ولایت سنیں، اخلاق سنیں. جو ہی جہانگیر نے آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا، امام ربانی مسکرائے، فرمایا جہانگیر اگر کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے بخش دیا، اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے بخش دیا تو وعدہ کرتا ہوں تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. آپ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. بادشاہ نے تھپڑ مارے چہرے پر، بے ادبی کی ہے. فرمایا کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے بخش دیا تو وعدہ کرتا ہوں تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. جہانگیر نہیں سمجھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. قلعہ گوالیار میں قید کروا دیا گیا. جہانگیر کی فوج کے بڑے بڑے جو سپہ سالار تھے آپ کے مرید تھے، محبت خان، صدر خان، صدر خان خانہ، یہ بڑے بڑے جو سپہ سالار تھے یہ مرید تھے امام ربانی کے. یہ کابل سے فوج لے کر نکلے. پتہ چلا ہمارے مرشد کو قید کیا گیا. کابل سے یہ فوج لے کر نکلے. دہلی سے جہانگیر چلا اور ان کی لڑائی ہوئی ہے دریائے جہلم کے کنارے. جہلم کے کنارے یہ لڑائی ہوئی. امام ربانی کے مرید جیت گئے، بادشاہ ہار گیا. محبت خان نے جہانگیر کو قید کیا
اور اب تو بڑا قابل فکر پیغام آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ جو ہی جہانگیر کو قید کیا، خط لکھا قلعہ گوالیار میں، کہا میں نے بادشاہ کو قید کر لی، آپ قلعہ سے نکلیں اور دہلی کے تخت پر بیٹھ جائیں، آپ حکومت سنبھال لیں، تخت پر بیٹھ جائیں، بادشاہ کو میں نے قید کر لیا۔ امام ربانی نے خط پڑھا، مسکرائے، جواب لکھا، فرمایا تو درویش کی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا، فرمایا تخت پر بیٹھنا تو ہمارا کبھی مقصد تھا ہی نہیں، تخت پر بیٹھنے کی کبھی ہم نے خواہش ہی نہیں کی۔ فرمایا وہ تمہارا بادشاہ ہے، نرمی کرنا، چند شرطیں ہیں وہ منوا کر چھوڑ دینا۔ اور اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم الیکشن کرواتے ہیں، کوئی جماعت سیاسی آتی ہے، حکومت سنبھالتی ہے، 5 سال بعد ہم کہتے ہیں یہ فیل ہو گئی ہے، نئے لوگ لے آؤ، یہ فلاپ ہیں، اب نئے لوگ لے آؤ۔ ہم لوگوں کے چہرے بدل دیتے ہیں، نظام نہیں بدلتے۔ آپ نے دیکھا ہمارے دور میں بھی کئی لوگ سڑکوں پر 4 مہینے خوار ہو کر گھروں کو چلے گئے، پر نظام نہیں بدلا، تبدیلی نہیں آ سکی۔ سنے درویشوں کی فکر کیا ہے۔ امام ربانی نے فرمایا میں چہرے نہیں بدلوں گا، میں اندر بدل کے دکھا دوں گا۔ فرمایا تخت پر اکبر کا خاندان ہی بیٹھے گا، میں ان کا اندر بدل کے دکھا دوں گا۔ اور دنیا میں سب سے مشکل کام کسی کا اندر بدلنا ہے، کسی کا مزاج بدلنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میری بات سے اتفاق نہیں تو کسی بے نمازی کو نمازی بنا کر دکھائیں، میری بات سے اتفاق نہیں تو کسی سگریٹ پینے والے سے سگریٹ ہی چھڑوا کے دکھا دیں، آپ کو پتا چلے اندر بدلنا کتنا مشکل کام ہے۔ امام ربانی نے فرمایا تخت پر اکبر کا خاندان ہی بیٹھے گا، پر میں چہرے نہیں بدلوں گا، اندر بدل کے دکھا دوں گا۔ جہانگیر نے پڑھا، رونا شروع ہو گیا، جہانگیر کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ بادشاہ جس نے آپ کو قلعہ گوالیار میں قید کروایا تھا، اب وہی قلعے کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ امام ربانی جب جیل میں گئے ہیں تو وہاں بھی میلاد کی محفل سجا رہے ہیں، وہاں بھی درود و سلام اور ذکر الہی کی چوروں کو اللہ کا ولی بنا رہے ہیں۔ باہر نکلے، جہانگیر نے معافی مانگی۔ جہانگیر آپ کا مرید ہوا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کا مرید ہوا ہے۔ جب اس کا آخری وقت آیا نا، جہانگیر کا اپنا آخری وقت، تو وزیر مشیب، حکیم طبیب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہوں کی زندگی بڑے عیش و عشرت میں گزرتی ہے، آخری وقت بڑے مشکل ہوتے ہیں، آخری وقت میں تو کیا محسوس کر رہے؟ تو جہانگیر کہتا ہے میں اپنی ساری زندگی پہ نگاہ دوڑاتا ہوں، مجھے کوئی عمل نظر نہیں آ رہا جس سے میری بخشش ہو۔ ہاں میرے پیر نے وعدہ کیا تھا تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ویسے تو ساری زندگی گناہوں میں ہے، پر امام ربانی نے وعدہ کیا تھا تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ امام ربانی نے فرمایا چند شرائط منوائیں۔ فرمایا گائے کے ذبح سے پابندی اٹھائی جائے، جو دربار میں آئے شرعی طریقے سے السلام علیکم کہے، سجدہ تعظیمی نہ کرے۔ جو مسجدیں گرا کر مندر بنائے گئے، مندر گرا کر دوبارہ مسجدیں بنوائی جائیں۔ اور یہ جو دیگر جو خرافات ہیں میں نے بیان کی، امام ربانی نے ساری خرافات ختم کی، دین کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں نے امام ربانی کی شخصیت پر گفتگو نہیں کی، بس تجدید کے حوالے سے اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے۔ بس آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بڑے سادہ سے لہجے میں، مجھے ایمان سے بتائیں، اگر حالات ایسے ہی چلتے رہتے جیسے اکبر کے دربار سے سرکاری سطح پر جو کچھ ہو رہا تھا، اگر حالات ایسے ہی چلتے رہتے، بادشاہوں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، غسل جنابت ختم ہو گیا ہے، اور نکاح پڑھنے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں، اگر حالات ایسے ہی چلتے رہتے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ آج ہم میں سے کسی کا نام موہن لال ہوتا، کسی کا نام لالو پرشاد ہوتا، آج ہم وضو بنا کر سروں پر امامے ٹوپیاں پہن کر دینی درگاہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو امام ربانی کی کار تجدید کا صدقہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات تو باوضو ممبر مبارک پر بیٹھا ہوں، جہاں جہاں اسلام سیاست کے میدان میں ہارا ہے، یہ بوریے پر بیٹھنے والے فقیر اٹھے ہیں، اسلام کو جنگیں جتوا کے دکھا دی ہیں۔ آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ولیوں نے کیا کیا ہے۔
میں نے کہا ان کا نگاہ نام آتا ہے، نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، ان کے ذکر کی محفلیں کئی سو سال کیوں جاری ہیں؟ سائیں کمائیاں کر کے گئے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ امام ربانی نے جس دور میں دین کا کام کیا بڑا مشکل دور تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض لوگ قاضی صاحب سے بھی کہتے ہوں گے یہ کام نہ کریں، حالات اجازت نہیں دیتے، آج کل دہشت گردی کا دور ہے، حکومت کی سختیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں جب حضرت یہ مہینہ داتا صاحب کے عرس کا مہینہ بھی ہے، ہمیں نہیں تعارف داتا صاحب کون ہے، داتا صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے تو خواجہ اجمیری سے پوچھیں۔ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سنجر سے نکلے اپنے علاقے سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر بیعت کی، مرشد لے کر گئے مکہ المکرمہ، وہاں حج کیا، مدینہ منورہ حاضری ہوئی، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین۔ آگے سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا سلطان الاولیاء فی الہند، اے ہند کے ولیوں کے سردار اللہ تجھے سلامتی دے۔ اب مرشد نے کہا تم نے یہاں سے مدینہ سے جانا ہے تو واپس سنجر نہیں جانا، اجمیر جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، اجمیر میں دین کا کام کرنا ہے۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین جس راستے سے تم اجمیر کی طرف سفر کرو گے وہاں راستے میں ایک شہر لاہور بھی آتا ہے، ایک شہر لاہور بھی آتا ہے، اور جب لاہور آئے تو قدم احتیاط سے رکھنا، لاہور میں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، لاہور میں ایک حضور کا شیر بیٹھا ہوا ہے، زمانوں نے داتا گنج بخش علی حجویری کہہ کے بولاتا ہے۔ داتا صاحب نے تو اپنے آپ کو چھپایا تھا، بکل ماری ہوئی تھی، آپ کے قدموں میں 40 دن کا چلہ کیا، آج بھی وہ چلہ کا محفوظ ہے، 40 دن چلہ کیا، ہمیں کیا خبر داتا صاحب کون ہے؟ 40 دن کے چلے کے بعد اٹھے تو زبان یہ کہہ رہی تھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا رہنما۔ یہاں سادات بھی بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ جی بھی بیٹھے ہیں، میں سادات کی بات نہیں کر رہا، عام قوموں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنا شجرہ اٹھا کر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، سکھوں کی اولاد ہیں، پارسیوں مجوسیوں کی اولاد ہیں۔ ہمارے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا ہے تو خواجہ غریب نواز نے پڑھایا ہے، حضرت داتا صاحب نے پڑھایا ہے، میرا میر زنجانی نے پڑھایا ہے، خواجہ قطب الدین نے پڑھایا ہے، حضرت امیر خسرو نے پڑھایا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے پڑھایا ہے۔ ان بڑے بڑے بزرگوں کے جن کے میں نام لے رہا ہوں ان کے احسان ہے کہ ہم کلمے کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اگر خواجہ غریب نواز نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان بنایا ہے تو امام ربانی نے لاکھوں ان مسلمانوں کا اسلام بچایا ہے، ورنہ تحریک تو شروع ہو چکی تھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی، انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کا ایمان بچایا ہے۔ اور اپنی شان کیا ہے؟ آپ احناف کے نزدیک پشمینے کی جائے نماز پر نماز پڑھنا درست نہیں، احناف کے نزدیک۔ امام ربانی نے ایک صورت یہ رکھی تھی کہ جائے نماز پشمینے کی تھی لیکن سجدے والی جگہ پر آپ نے سوتی کپڑا لگا رکھا تھا، وہاں سجدہ کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ کپڑا میلا ہو گیا، آپ کے ایک مرید نے عرض کیا حضرت مجھے اجازت دیں میں یہ کپڑا دھو کر لے آتا ہوں، آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ مرید نے جانماز سے کپڑا اتارا، سوچا یہ کپڑا کہاں رکھوں، مرید نے اپنی دستار کے اندر وہ کپڑا رکھ لیا۔ شام کے وقت گھر آیا، دستار سرہانے رکھی، سو گیا کہ صبح اٹھوں گا کپڑا دھوؤں گا اور امام ربانی کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ دستار سرہانے رکھی، سو گیا۔ اس ایک رات میں اس شخص کو 12 دفعہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ امام ربانی کے مرید کو 12 دفعہ ایک رات میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے،
اور حضور نے فرمایا یہ میں جو تجھے بار بار دیدار کروا رہا ہوں وجہ یہ ہے تیرے سرہانے وہ کپڑا پڑا ہوا ہے جس پر میرا عاشق صادق سجدے ادا کیا کرتا ہے۔ اور آپ کو سنت رسول سے کتنا پیار تھا۔ آپ جانتے ہیں مسجد سے قدم نکالنے، مسجد میں قدم رکھیں تو پہلے کون سا قدم رکھتے ہیں؟ دایاں، اور نکالیں تو بایاں۔ امام ربانی نماز ادا فرما کر مسجد سے نکل رہے تھے، ساتھ آپ کے صاحبزادے تھے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مسجد سے قدم نکالنے لگے تو پہلے دایاں پیر رکھ دیا، سنت رسول کے خلاف پہلے دایاں قدم رکھ دیا۔ جو ہی دیکھا میں نے پہلے دایاں قدم رکھا اور سنت کی مخالفت ہو گئی ہے، وہیں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے۔ ابھی دوسرا پیر آپ کا مسجد کے اندر ہی تھا، دوسرا نہیں نکالا۔ تو خواجہ معصوم نے عرض کیا ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا دیکھتے نہیں میرا ایک قدم سنت کے خلاف اٹھ گیا ہے۔ عرض کیا ابا جان رونے کی کیا ضرورت ہے، ایک قدم اٹھائے پیچھے کر لیں، ابھی دوسرا قدم تو نکالا نہیں، دایاں پیر اندر رکھیں بایاں نکال لیں، اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بیٹا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پیچھے ہزاروں کی جماعت چلنے والی ہے، میرا تو اتنا سا قدم بھی، آدھا قدم بھی سنت کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ وہ پنجابی والے کہتے ہیں گرو جنا دے ٹپن چیلے جان چھڑپ، بھئی گرو چوری کرے گا چیلا تو ڈاکہ ڈالے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا تو آدھا قدم بھی سنت کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ قدم واپس رکھا، مسجد کے اندر آ گئے، ایک کونے میں مراقبے میں بیٹھ کے اور دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گئے، دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ خواجہ معصوم نے عرض کیا ابا جان پہلے تو آپ رو رہے تھے سنت کے خلاف قدم اٹھے، اب مسجد میں آ کے مراقبے میں کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا جو ہی میرا قدم سنت کے خلاف اٹھا میں رویا، مجھے وہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا احمد سرہندی تجھے میری سنت سے بڑا پیار ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ بڑا پیار ہے۔ فرمایا تیرے آج کے اس رونے کے صدقے جو تو میری سنت کے چھوٹ جانے پہ رو رہا ہے، تیرے آج کے اس رونے کے صدقے قیامت کے دن میں تیرے 70,000 مریدوں کی خاص شفاعت کروں گا۔ ویسے تو آپ کا ہر مرید ہی بخشا جائے گا، لیکن فرمایا خاص شفاعت کروں گا۔ امام ربانی کا جو موضوع ہے آپ کی شخصیت کے پہلو ایک بحر بے کراں ہے، ایک نشست میں تو بیان نہیں کیا جا سکتے۔ حوالہ دے رہا ہوں، آج ہمارے مدرسوں میں ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ 2 قومی نظریہ سب سے پہلے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا گیا۔ 2 قومی نظریہ قائد اعظم نے پیش کیا، علامہ اقبال نے پیش کیا۔ جواہر لال نہرو، نام آپ نے سنا ہوگا، جواہر لال نہرو۔ جواہر لال نہرو کی کتاب ہے نہرو کی یادداشتیں۔ نہرو کی یادداشتوں میں جواہر لال نہرو لکھتا ہے، کہتا ہے ہمارے ہندو بڑوں سے بڑی غلطی ہو گئی، انہوں نے مجدد الفسانی کو قلعہ گوالیار میں قید کروایا تھا۔ اگر اس دور اکبر کے بادشاہ کے دور میں وہ امام ربانی کو قلعہ میں قید نہ کرواتے بلکہ سولی پہ چڑھا دیتے، آج دنیا کے نقشے پر پاکستان نام کا ملک نہیں ہونا تھا۔ یہ جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں، کہتا ہے 2 قومی نظریہ سب سے پہلے پیش کیا ہے تو اکبر بادشاہ کی آنکھوں میں، جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام ربانی نے پیش کیا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ یہ نعرہ لگاتے رہے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ امام ربانی دیکھیں ہر مجدد اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے۔ پہلے میں نے مجدد الفسانی کا ذکر کیا ہے، اب میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جو ہماری صدی کے مجدد ہیں، امام اہل سنت تاجدار بریلی حضرت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، علامہ ابن علامہ، محقق ابن محقق، مدقق ابن مدقق، ولی ابن ولی۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلے میلاد کے جلسے میں تقریر کی ہے، اور 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا اسلامی فتویٰ ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں 13 سال کے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا فتویٰ کہتے کسے ہیں، اور آپ نے 13 سال کی عمر میں پہلا اسلامی فتویٰ
13 سال کی عمر میں آپ مفتی بھی بن چکے تھے. پہلا اسلامی فتویٰ اپنے 13 سال کی عمر میں ارشاد فرمایا. اب اعلیٰ حضرت کا موضوع تو آپ جانتے ہیں، ایک طویل موضوع ہے. میں طالب علم ہوں، میں نے جو اعلیٰ حضرت کی تحقیق اور جو کچھ آپ کی شخصیت کو بزرگوں سے سنا یا مطالعہ کیا ہے، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں. لوگوں آؤ دیکھو احمد رضا کا محبوب کتنا سونا ہے، ادب رسول کا حق ادا کر دیا ہے. جوانی میں پہلی دفعہ حج کرنے گئے، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک یمنی بزرگ آئے، شیخ حسین بن ثابت. شیخ حسین سامنے سے، احمد بن ثابت باز نے کہا، شیخ سامنے سے آ رہے ہیں. آل حضرت جوانی میں پہلی دفعہ گئے. جو ہی آپ ادب میں کھڑے ہوئے، ان بزرگوں کے ساتھ ہزاروں مرید تھے، انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلائے، امام اہل سنت کو سینے سے لگایا اور ماتھا چوما، کمال شفقت کی. مریدوں نے پوچھا حضور آپ جانتے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ یہ جو ہندوستان سے نوجوان یہاں آیا بیٹھا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ شیخ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے. انی لاجد نور اللہ من حاضل جبین، اللہ کی قسم ہے اس جوان کے ماتھے سے میں نے اللہ کا نور چمکتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا تو چہرہ ہی بتا رہا ہے یہ کسی عاشق رسول کا چہرہ ہے. امام اہل سنت نے ساری زندگی پہرا دیا ہے عزت رسول کا، ناموس رسول کا، ادب رسول کا. اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں آپ کو ایک چیز سب سے نمایاں نظر آئے گی، وہ ہے ادب ہی ادب. ادب کا حق ادا کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کوثر نیازی کا نام تو سنا ہوگا انہوں نے، محکمہ اوقاف کا وزیر رہا ہے کوثر نیازی. کوثر نیازی کہتا ہے میری لائبریری میں 10,000 کتابیں پڑی ہوئی ہیں. ابھی زندہ ہے کوثر نیازی.